فرمایا قطع تعلق مت کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور بھائی سب لوگ اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو جیسے بھائی بھائی ہو، محبت کے ساتھ، خوشگوار تعلقات کے ساتھ۔ المسلم اخو المسلم، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے، وہ کسی علاقے کا ہو، کسی صوبے کا ہو، کسی ذات نسل برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو۔ اخو المسلم ایک ایمانی اخوت ہے، ایک ایمانی رشتہ ہے۔ ذرا غور کریں نیچے اتر کر، ہمارے خاندانوں میں، صوبوں میں، ہماری قوموں میں کیا واقعی ایمانی اخوت اس درجے کی ہے جس درجے کی ہونی چاہیے؟ کیا ایک ایمان والا جب روزی کے لیے دوسرے کسی صوبے میں جا کر بستا ہے تو کیا اس کو وہاں کے لوگوں سے وہ اپنائیت ملتی ہے؟ عام طور پر کیوں بھائی؟ کیا اس کو یہ شکایت نہیں رہتی کہ اس علاقے کے لوگوں میں بہت عصبیت ہے، یہ تو عجب نگاہ سے ہم کو دیکھتے ہیں، بس کسی طرح زندگی گزار رہا ہوں میں، اپنائیت محسوس نہیں ہوتی؟ اب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر علماء بھی ان باتوں پر متوجہ نہیں کرتے اپنے بیانوں میں۔ پہلا کام جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں مدینے میں آ کر کیا تھا، وہ تھا باہر سے آنے والے مہاجرین اور مدینے کے اپنے باشندے انصار، ان دونوں میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ کیا حکمتیں تھیں اللہ کے رسول، کیا آپ انسانی نفسیات کو جانتے تھے، آپ دشمنوں کی اور شیطان کی سازشوں کو بھی سمجھتے تھے کہ کبھی نہ کبھی مدینے میں آ کر یہ فتنہ اٹھایا جائے گا اور منافقین اور سازش کرنے والے دشمنان شیطان کے اشارے پر مدینے کے مقامی باشندوں کو بھڑکائیں گے کہ یہ باہر کے آنے والے مکے کے مہاجرین انہوں نے قبضہ کر لیا، تمہاری تو سب کمائی آمدنی بٹ گئی، اب تم یہ بالکل انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ پہلے ہی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بند کر دیا، اور عجیب کمال کر دیا آپ نے، عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ آتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ترغیب دی کہ دیکھو یہ سب باہر سے آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین مکے سے، ان کا اپنا یہاں نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکان ہے، نہ کھیت ہے، نہ باغ ہے، یہ تو اکثر ان میں سے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے تھوڑی سی ترغیب دی کہ تم میں سے ایک ایک مدینے کا باشندہ ان میں سے ایک کو اپنا بھائی بنا لے۔ بس عجیب تھے، عجیب تاثیر تھی اللہ کے رسول کی باتوں میں، اور اشاروں پر عمل کرنے کا کیا مزاج تھا۔ فوراً مجمع کھڑا ہو گیا انصار کا، سب کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول آپ جس کو چاہیں میرا بھائی بنا دیں، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں میں، آپ دیجئے تو کسی مہاجر کو۔ اور آپ نے کہا تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی۔ اللہ اکبر، یہ کیا افسانوی باتیں ہیں، یہ کیا ہے بھائی، یہ کس درجے کی اخوت اور محبت ہے۔ آج تو جو حالت ہے میں اس کی طرف کیا اشارے کروں، کیا کہوں۔ آج مدرسوں کے اندر بھی صوبوں کے اعتبار سے ٹولیاں اور لابیاں بنی ہوتی ہیں
اور ان کے درمیان اس صوبائی عصبیت کے اعتبار سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. کون نہیں جانتا ان باتوں کو. تبلیغ کی وہ مبارک محنت جس کا بنیاد یہ تھی کہ ایمان کی بنیاد پر سب پوری امت ایک بار پھر جڑے، وہ بھی علاقائیت کی بنیاد پر بری طرح تفرقے کا شکار ہے. کوئی تفصیل میں نہ جاؤں تو بہتر ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری بیان تھا، زندگی کا آخری بیان، جس بیان کے دوران ہی ان پر قلبی دورہ پڑا اور چند منٹ کے بعد انتقال کر گئے، لاہور کی بلال مسجد میں ان کا وہ آخری بیان سن 1965 میں. کس موضوع پر وہ بیان تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا؟ ان کی زندگی بھر کے جو عام بیانات کے موضوع تھے، ان سے ہٹ کر وہ پورا بیان صرف امت پنے پر تھا اور علاقائیت کی بیماری پر کلہاڑیاں چلائی تھیں انہوں نے اس بیان میں. جاتے جاتے وہ مرد بینا، مرد دانا، وہ دیکھ گیا تھا کہ اس دعوت کی محنت کے اندر بھی جو پھوٹ مچے گی اس کی بہت بڑی جڑ بنیاد علاقائیت اور صوبائیت ہوگی، عصبیت ہوگی. المسلم اخو المسلم الفاظ ہیں. آج امت کے اندر وہ عمل کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا. جب کوئی مسئلہ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایک آدمی جانتا ہے کہ حق جو ہے یہ فلاں کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ جو فلاں ہیں وہ دوسرے صوبے کے ہیں اس لیے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ حق نہیں ہے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ میرے علاقے کے ہیں اس لیے مجھے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ بیماری چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں لوگ. حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، چلے بھی لگ رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی آ رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، اور علاقائیت اپنی جگہ پر چل رہی ہے. ان باتوں کو چھیڑنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اپنی اصلاح کا مطلب سمجھ میں آئے. اگر دل کے اندر سے علاقائیت اور عصبیت اور قومیت کی بیماریاں نہ نکلیں، اگر ہم گجراتی اور کوکنی اور یو پی اور بہار اور شمال اور جنوب کے چکر میں رہے تو اصلاح کا الف بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگا. کچھ بھی کرتے رہو، چاہے جتنے جھوٹے سچے خواب دیکھتے رہو، سناتے رہو.